ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے وہ نصیب و تقدیر کے بند تالے کھلوا لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کے چند دن باقی ہیں اور آنے والے مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ قبولت والا، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑے، تو شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے، اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا کہ کب شعبان کا مہینہ آئے اور میں شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں، کب شعبان کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ حضور کے دیوانے ہیں، بلکہ ہر کوئی حضور کا دیوانہ ہے۔ آج حضور کے دیوانوں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھتے ہی، قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اسی لیے یہ عمل ارجنٹ فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے، ارجنٹ ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص شعبان المعظم سے پہلے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو، ہر طرح کے مسئلے سے جان چھڑانا چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، وہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس عمل کو کر لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو شعبان سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب جو شخص شعبان سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا، وہ شعبان کے مہینے میں اللہ سے پھر جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا۔ شعبان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے مانگے گا اللہ ہر حاجت کو پوری فرمائے گا۔ اور ایک وہ شخص جو شعبان سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو شعبان کی خاص قبولت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ شعبان کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی نہ کبھی اس میں کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ سورہ مبارکہ، یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لی جائے، شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس کا گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس گھر میں شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ عمل کر لیا جاتا ہے، شعبان سے پہلے یہ دن بڑے خاص ہیں، یہ قبولیت کے دن ہے، بڑی عظمت والے دن ہے، بڑی برکت والے دن ہے۔ خدا را دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو صرف اور صرف 7 بار پڑھ کے دیکھیے گا، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں آ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آج کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ کر لیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد، جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن کرنا شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہے۔ چاند کی خبر سننے سے پہلے پہلے یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ تو آئے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں،
یہ سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، نیا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوگی، نہ کسی سے کبھی مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے، اس میں اللہ کی خیر ہوتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کے حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابیاں آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اسی لیے کوشش کریں کہ آپ گن کر صرف 21 بار ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکل رہے ہیں، آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہوگی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا اللہ راضی کتنا کرنا آسان ہے، اللہ کو راضی کرنا بے حد آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ایک قرآنی سورت سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، جسے سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے، اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکبرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات، سورہ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، اور جب آپ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا فائدہ کبھی نہیں ہوتا، میری دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا۔
بس رب کریم سے ضد کر کے مانگے۔ وہ ہونا ساتھیوں بھائیو بہنوں مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورہ فاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، سورہ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے، وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنیو ہے، جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں۔ وہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیوں کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیوں کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجات کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی پیشی نہیں۔ اسی لیے شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیوں پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامۂ اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندے کے کیا اعمال ہیں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے یا غنیوں کو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صفت یا غنیوں کو پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیوں پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ شعبان المعظم کی آمد، اللہ ان خاص قبولت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے۔ اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ جتنا مانگو گے، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو۔ شعبان کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آپ نے شعبان کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے ضرور پڑھیے گا۔ جب آپ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگیے۔ ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور، اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ اور یہ عمل آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس کسی بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔